ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس موڈیول میں ہم ڈسکس کریں گے چائنیز لیور فلوک کے بارے میں۔ اس چائنیز لیور فلوک کا زوالوجیکل نیم ہے کلونورکس سائنینسس۔ اب یہ جو چائنیز لیور فلوک ہے یہ کامن پیراسائٹس ہے ہیومن بینگز کا ایشیا ریجن میں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں انٹرسٹنگ فیچر یہ بھی ہے کہ تقریباً 30 ملین پیپل جو ہیں ان ایشین کنٹریز دے ہیو بین انفیکٹڈ بائی دس لیور فلوک، اور اس کے اڈلٹس جو ہیں کیونکہ یہ لیور فلوک ہے obviously لیور کے اندر رہیں گے، یہاں پر یہ بلڈ کے ایپیتھیلیل ٹیشوز کو ایز اے فوڈ استعمال کریں گے، اور اس کے اڈلٹس جو ہیں نارملی adults جو ہیں دے ریلیز ایمبریونیٹڈ ایگز انٹو دا کامن بائل ڈکٹ۔ اب اس کے ایگز دے ول لیو دا انٹسٹائن، اور انٹسٹائن سے پھر along with the feces they are eliminated، اور eliminate ہونے کے بعد یہ ڈفرینٹ لارول سٹیجز میں ڈیولپ کریں گے۔ سب سے پہلے جو اس میں لاروا بنے گا that is the Myrakidia larva۔ اب Myrakidia larva جو ہے it is having cilia all along its body، یہ فری سوئمنگ ہوگا۔ یہ فری سوئمنگ ہونے کے بعد اس کے اندر فردر لارول ڈیولپمنٹل سٹیجز آتی رہیں گی، جو اس میں اگلی لارول سٹیج ہے دیٹ از دا سپوروسسٹ لاروا۔ اب سپوروسسٹ جو ہے یہ ڈیولپمنٹ کے بعد ریڈیل سٹیج میں آ جائے گا۔ ریڈیل سٹیج جو ہے دس ول ڈیولپ انٹو کرکیریا لاروا، اور کرکیریا لاروا جو ہے دین اٹ ایمرجز انٹو دا واٹر۔ اب کرکیریا یہاں پر فری سوئمنگ کرتا رہے گا، موو کرتا رہے گا ٹل دا ٹائم اس کو کوئی ہوسٹ نہیں ملے گا۔ اب اس کیس میں جو ہوسٹ ہے دیٹ از اے فش۔ یہ کرکیریا لاروا اپنے آپ کو فش کے ساتھ جو کہ اس کا سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا۔ اب چونکہ یہ سارے پیراسائٹس ہیں، پیراسائٹس جو ہیں یہ ہوسٹ کی باڈی کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں، پینیٹریٹ کرتے ہیں، اور پینیٹریٹ ہونے کے بعد یہ ایپیڈرمس کے تھرو انٹر ہوں گے۔ اب جب یہ پیراسائٹ بن جائے گا تو اس کے اندر جو آرگنز لاسٹ ہو جائیں گے ان میں سب سے پہلے ہے ٹیل۔ ٹیل ہمیشہ فری آرگنزمز کے لیے ہوتی ہے جو کہ پیراسائٹس نہیں ہوتے۔ جب یہ پیراسائٹ بن جاتے ہیں تو ان کے اندر کچھ سٹرکچر ویل ڈیولپڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ سٹرکچر جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ٹیل اس میں وہ سٹرکچر ہے جو لاسٹ ہو جائے گا، اور پھر اس کی چونکہ یہ انہوں نے ہوسٹ کی باڈی میں رہنا ہے تو وہاں پہ بائلڈ جوسز ہوں گے۔ جوسز آپ کو پتا ہے ان کا پی ایچ بہت ہائی ہوتا ہے، پی ایچ ہائی ہوتا ہے تو ان کے ختم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کیا کرتے ہیں اپنی باڈی کے گرد ایک سسٹ بنا لیتے ہیں۔ سسٹ ایک تھک لیئر ہے جو کہ ان کی باڈی کے اوپر جو جوسز ہیں ان کے پی ایچ کا ایفیکٹ نہیں ہونے دیتی۔ اب جو لاروا ہے میٹا کرکیریا لاروا، اس کے اندر پھر فردر ڈیولپمنٹ کا پروسیس جاری رہے گا۔ ڈیولپ ہونے کے بعد میٹا کرکیریا ول ڈیولپڈ انٹو این اڈلٹ فارم۔ اب یہ اڈلٹ جو ہے ناؤ اٹ انٹرز انٹو دا باڈی آف دی ہیومن بینگ۔ کس طرح سے ہوگا کہ آپ گھر میں فش لے آئے، فش لانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے پکایا نہیں، جس کو ہم را کوکڈ یا پورلی کوکڈ کہیں گے، اور وہ فش کے تھرو یہ ہیومن باڈی میں چلا جائے گا۔ اب ایشیا کے وہ کنٹریز جو کہ نیئر سی ہیں یا جو اس کے اوپر ساحل سمندر کے قریب قریب ہیں ان اور لوگوں کے اندر اس قسم کا فلوک ان کی باڈی کے اندر انفیکشن کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر وہاں کے علاوہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی اس فلوک کی پاپولیرٹی جو ہے دیٹ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے، اور اس کا مین ریزن کیا ہے؟ پورلی کوکڈ فوڈ۔ اب اس ڈائیگرام سے ہم چائنیز لیور فلوک کلونورکس سائنینسس کے لائف سائیکل کو مزید ایکسپلین کریں گے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ اس کے ایگز ہیں، ایگز آر ریلیزڈ، ایگز ول ڈیولپڈ انٹو مائراکیڈیا لاروا، مائراکیڈیا ول ڈیولپ انٹو سپوروسسٹ لاروا۔ سپوروسسٹ جو ہے یہاں پہ اس کو ایک انٹرمیڈیٹ ہوسٹ یا سنیل بھی مل سکتا ہے۔ جب انٹرمیڈیٹ ہوسٹ کے اندر چلے جائیں گے تو سپوروسسٹ لاروا جو ہے اس کی باڈی میں رہیں گے، پینیٹریٹ کریں گے اور ڈیولپمنٹ کریں گے انٹو اندر لارول سٹیج جس کو ہم کہیں گے ریڈیائی لاروا۔ اب ریڈیائی لاروا ول ڈیولپڈ انٹو اندر کرکیریا لاروا۔ اب کرکیریا لاروا جو ہے
یہ فری سوئمنگ ہے. یہاں پہ اس کو سیکنڈ انٹرمیڈیٹ ہوسٹ جو کہ فش ہے وہ مل جائے گا. اب یہ فش کی باڈی کے اندر انٹر ہو جائے گا. باڈی کے اندر انٹر ہونے کے بعد اٹ ول لوز اٹس ٹیل اینڈ ول ڈیولپ انٹو اندر لارول اسٹیج میٹاکرکیریا. میٹاکرکیریا جو ہے دس ول اگین ڈیولپ انٹو اندر لاروا. اب اس فش کو ونس اٹ از ایٹن بائی دا ہیومن بینگز اور ادر اینیملز تو اس کے فردر اڈلٹ جو ہیں وہ باڈی ہیومن بینگ یا دوسرے ہوسٹ میں انٹر ہو جائیں گے اور وہاں پر پھر جو ہے یہ ایگز ریلیز ہوں گے. ایگز جو ہیں دین دے آر ریلیزڈ آؤٹ سائڈ دا انوائرمنٹ. تو یہاں پہ دو ہوسٹ کے اندر ایک سنیل، ایک فش اور ایک ہیومن بینگ جو ہیں اس چائنیز لیور فلوک اپنا لائف سائیکل کمپلیٹ کرتا رہتا ہے. اور اگر اس کے سسٹم میں آپ دیکھیں تو دو سسٹم جو ہیں دے آر کوائٹ ایویڈنٹ. ایک ہے اس کا ڈائجسٹو سسٹم اور دوسرا اس کا ویل ڈیولپڈ ہے ریپروڈکٹیو سسٹم. اب جو بھی پیراسائٹس ہوتے ہیں ان کے اندر ریپروڈکٹیو سسٹم دیٹ از کوائٹ ویل ڈیولپڈ کیونکہ انہوں نے اپنی پاپولیشن کو باڈی کے اندر ہوسٹ باڈی کے اندر انکریز کرنا ہوتا ہے. اور ڈائجسٹو سسٹم اس لیے کہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ ہوسٹ کے جو نیوٹرینٹس ہیں اس کو ایبزارب کرنا ہوتا ہے. باقی سسٹم پیراسائٹس کے اندر اتنے ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتے جتنے ڈائجسٹو اور ریپروڈکٹیو سسٹمز اویلیبل ہیں. تو یہ چائنیز لیور فلوک اس کے لیے بیسٹ وے اس کی پروٹیکشن کا ہیومن بینگز میں کیا ہے کہ فوڈ جو ہے اس کو پراپرلی کوک کیا جائے ورنہ اس کی انفیکشن کے چانسز جو ہیں ہیومن باڈیز کے اندر بہت زیادہ ہے.